بچوں کو اچھی روایتیں دینے کا اور انہیں بہتر انسان بنانے کا سلسلہ ماشاء اللہ تعالیٰ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور ہماری ہوش میں ہم لوگ اگر تھوڑا سا اپنی ماضی میں جھانکیں، جب ہم چھوٹے ننھے ہوا کرتے تھے بچے، تو ہماری دادیاں نانیاں ہمیں بادشاہوں کی، پریوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اور ہم لوگ بڑے شوق سے گرمیوں کے دن ہوتے یا سردیوں کے دن ہوتے، لحاف میں ہوتے یا چھت پہ ہم لوگ سو رہے ہوتے، تو بڑے توجہ سے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی کہانیاں سنتے اور بہت محظوظ ہوتے۔ کہانی کے آخر میں ہماری دادیاں، ہماری نانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ بچوں دیکھو، جس طرح بادشاہ نے کیا، جس طرح پری نے یہ کیا، جس طرح پرندے نے یہ کیا، اسی طرح آپ لوگ بھی بیٹا اپنے زندگی میں اچھے کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، اور ہمیں اچھی اور بہترین کہانیاں ہماری تربیت کا حصہ بن جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کی کہانیاں آج بھی ہم لوگ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ کہانیاں آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ کیوں یاد ہیں؟ کیونکہ ان کہانیوں میں جو پیار تھا، جو محبت تھی، جو چاہت تھی، جو اپنائیت تھی، جو ایک دوسرے کا احساس اور درد تھا، وہ آج ہمیں حقیقت میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو آئیے ساتھیوں، ہم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں، سماعت کیجیے۔ ایک دولت مند سوداگر کی بیوی مر گئی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود بھی دمے کے مرض میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے اپنی کل جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ ہزاروں لاکھوں کی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی اور بچے سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطر تواضع کرتے رہے، مگر تقریباً 1 سال کے اندر ان کی تمام محبت اور جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا۔ بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا، آپ اپنی چارپائی ڈیوڑی میں بچھا لیں تو بہتر ہے، ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ بیمار باپ کو صبر و شکر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بیٹا، مگر ایک کمبل اوڑھنے کو چاہیے، ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا، دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اڑا دو۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا جان سے کہا، لو دادا، اس میں آدھا تم پھاڑ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا، بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو، جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑھے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکے کی یہ بھولی بات سن کر ششد ہو گیا، سکتے میں آ گیا، سن ہو گیا، اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ دیکھا پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کی فرما برداری کرو جب تک وہ حیات ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں، اور کسی حال میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرو، ہے نا؟ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ ہمارے والدین جو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سامان ہے، ہم انہیں ضائع نہ کریں، ہم انہیں تکلیف نہ دیں، ہم انہیں اف تک بھی نہ کہیں۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمارا سب کچھ وہی تو ہیں،
اور وہی گھر کی رونق ہوتی ہیں، اور وہی گھر کی اور دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے جنت ہے۔ مگر ہم لوگ غفلت میں پڑ کے ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر ہمارا ایک ایک عمل جو ہم نے کیا ہوگا ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ والدین ہمارے لیے ہماری جنت ہے، اگر وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں اور ہمارے پاس موجود ہوں تو ہمیں انتہائی محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے جتنے بھی ہم لوگ مختلف طریقے، ہیلے بہانے کچھ بھی کریں، اپنے والدین کو ہم تکلیف نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی اعتماد داری کریں، اور ہر حوالے سے ان کی کڑوی اور سخت اور جلی باتوں کو سن کر برداشت کریں، اور اپنی زندگیوں کو، یہ دنیاوی جو چند روزہ زندگی ہے، اس کو برباد ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔